پوچھ رہے ہیں کہ ملتان میں کیونکہ بہت سے اولیاء کرام موجود رہے ہیں تاریخ میں، پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا مجذوب ولی اللہ ہو سکتا ہے، اور ایسا ہے تو کیوں کر، جبکہ وہ خود بھی اپنا شعور نہیں رکھتا؟ جذب اور شکر کی اصطلاح ہے جو تصوف میں رائج ہے، تو اس میں دو بڑی اصطلاحات ہیں، اصحاب شکر کی اور اصحاب صحب کی۔ انگریزی میں جب آپ ان کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ایک کو سینٹس آف دی ایکسٹسی کہتے ہیں اور ایک کو سینٹس آف سوبرائٹی کہتے ہیں۔ تو دراصل جذب اصطلاح میں، سینٹس آف سوبرائٹی کی اصطلاح میں اس فیلئر کو کہتے ہیں جہاں کسی ولی اللہ کی گریسپ جو ہے اپنے حال پہ ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں بھی کسی بڑے ولی کی گریسپ جو ہے اپنے کسی جذبہ و حال پہ ختم ہو جاتی ہے، وہاں جو ہے جذب پیدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ ان کی تلاش اور دوسرے مقاصد سارے کے سارے جینوئن اللہ کے لیے ہوتے ہیں، تو اللہ پھر انہیں مایوس نہیں کرتا۔ تو ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز کا دباؤ اتنا ایک شخص پہ پڑتا ہے، جسے آپ مختصراً ESP کہتے ہیں، کہ اس کی نارمل ویژنری پاور اثر انداز ہو جاتی ہے اور اس کی ایکسٹرا آرڈنری پرسیپشنل پاور جو ہیں وہ بیدار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مجذوب ایک ایسا شخص ہے کہ جو کنسپشن میں فیلئر کاز کر گیا، آگے بڑھتے ہوئے کسی علمیت کی اور فکری سٹیج پر وہ اپنے اس جذبے کو پراپر گرفت میں نہیں لے سکا، اور وہیں اس کا چیپٹر آف ایجوکیشن کلوز کر دیا گیا۔ مگر اس پر دباؤ اتنا پڑتا ہے اس کے ذہن پر، اس لمحے میں اتنی ہائی ایجیٹیشن میں وہ جاتا ہے کہ اس کی ایکسٹرنل نارمل سینسز ختم ہو جاتی ہیں اور ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز بیدار ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی مجذوب جو ہے حیرت انگیز اور محیر و لقول اور خارق عادت بیان دیتا ہے، ان یوزول بیان دیتا ہے، حیرت انگیز بیان دیتا ہے، جس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہی از گائیڈنگ اور انسٹرکٹنگ۔ انفیکٹ چونکہ اس کی ویژنری پاورز جو ہے یہ ایک ڈراسٹک ڈس انفارمیشن میں چلی جاتی ہیں، تو اس کو پریزنٹ انفارمیشن نہیں مل رہی ہوتی، تو وہ اس فورتھ ڈائمینشنل لائن کو قطع کرنی شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ایک بڑے مشہور مجذوب کا واقعہ ہے کہ شورش کاشمیری اور مولانا محمد علی جوہر جب اسے ملنے گئے تو وہ حضرت بابا تاج الدین ناگپور والے تھے، تو ان کے پاس گئے تو بابا ان کو دیکھنے ہنسنے شروع ہو گئے اور کہا تم تو پھاٹک کے پیچھے ہو، تم تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو، تم تو پھاٹک کے پیچھے ہو۔ تو شورش کاشمیری کہتا ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکے کہ بابا کیا بار بار کہتا ہے پھاٹک کے پیچھے ہو، پھاٹک۔ تو یوں ہی ہم واپس آئے تو رولٹ ایکٹ کے تحت ہمیں جیل میں بند کر دیا، پھر ہمیں بابے کی بات سمجھ آئی کہ ہم تو پھاٹک کے پیچھے۔ تو دراصل یہ باتیں عجیب نہیں ہوتی، اس کا افزانہ مجذوب کو بڑا مہنگا دینا پڑتا ہے، جو اس کی قیمت وہ ادا کرتا ہے وہ بڑی مہنگی ادا کرتا ہے۔ وہ ایک فائنل آؤٹر پرسیپشنز کو ٹوٹلی نیگیٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ مجذوب ہوش میں نہیں ہوتا۔ جذب کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہماتن وجود باری کے تصور کے اسکار میں رہنا، یعنی ایک ایسی مدہوشی جو کبھی ہوش میں نہ آئے۔ جب مجذوب ہوش میں آئے گا تو اس میں شریعت کے قوانین کا اطلاق ہو جائے گا۔ جب مجذوب ہوش میں نہیں ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پہ مطلق ہوگی کہ خدا نے قلم اٹھا لیا اس پر سے جو سویا ہوا ہے اور مجنون ہے۔ تو مجنون اور مجذوب پر شرعی حکم کا اطلاق ایک ہی ہے، مگر اس کا ویژن جو ہے وہ اس لیے زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ توجہ اللہ سے اس کی کنسنٹریشن اسے ففتھ ڈائمینشنل پروسیسز میں بریک تھرو دے دیتی ہے، مگر اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ وہ خارجی اور حقائق کی دنیا سے نکال دیا جاتا ہے تاکہ کسی راز کو سینسیبلی ایکسپلین نہ کر سکے۔ تو عموماً اصحاب صحب کے اساتذہ کے رینکس ان سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جیسے جنید بغداد سے شکر کے بارے میں پوچھا گیا، اور اہل شکر میں سے جی شبلی جو ہیں حضرت جنید کے شاگرد جو ہیں،
یہ اصحاب شکر میں بھی ہوئے اور قطب الاقطاب عالم بھی تھے، تو شبلی کو اتنی بری طرح ڈانٹ پڑتی تھی جنید سے کہ جب وہ اپنی مجلس میں ایک دفعہ انہوں نے زور سے نعرہ زن ہوئے تو حضرت جنید نے یہ ارشاد فرمایا کہ شکر کا سمندر بھی صحف کے ایک قطرے کے برابر نہیں، اور آئندہ تم زندگی بھر ہماری مجلس میں اس بد تہذیبی کی گنجائش نہیں ہے اور نہیں آؤ گے۔ یہ اتنی سخت سزا شبلی کو دی جو اپنے وقت کے قطب الاقطاب تھے اور مجاذیب عالم کے سرتاج تھے، ان کو اتنی سخت سزا دی۔ تو اس لیے شکر کو از ناٹ ویری امپورٹنٹ ان دی آئیز آف ایجوکیشنسٹ، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ چونکہ بیسیکلی تمام سلسلہ جو ہے ایجوکیشن کا ہے، اور ایجوکیشن میں ایک فیلئر آف اے ٹیچر از ناٹ امپورٹنٹ، سکسیس آف اے ٹیچر از امپورٹنٹ۔ تو سہروردیہ شیوخ جو تھے جو آپ کے ملتان میں بس ہیں، ابو حفص عمر بن سہروردی جو ہیں، یہ اصل میں قادریہ سے نظر کردہ ہیں۔ جیسے چھوٹی عمر میں شیخ نجیب الدین سہروردی جو تھے حضرت خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بڑے اچھے مطابق گزیر تھے، تو وہ حضرت سہروردی کو لے کے گئے شیخ عبد القادر کے پاس، تو شیخ عبد القادر نے نظر فرمائی اور فرمایا کہ یہ عراق کے مشاہیر میں سے آخری ہے۔ حضرت سہروردی کے بارے میں فرمایا کہ یہ عراق کے مشاہیر میں سے آخری ہے۔ تو تصوف میں دراصل کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، جیسے یہ آپ سلسلے گن رہے ہیں سہروردیہ قادریہ، تو یہ دراصل کوئی سلسلے نہیں ہے، نامن کلیچر آف اے اسکول ہے۔ جیسے کوئی گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا ہوا راوین کہلائے، اور جیسے ایف سی کالج میں پڑھو فارمنائٹ کہلائے، یہ نامن کلیچر ہے۔ اصل میں تصوف صرف ایک ہی سلسلہ ہے اور تمام بڑے ٹیچرز اسی سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، سیدنا علی بن عثمان حجویری ہیں، خواجہ ابو الحسن شاذلی ہیں جو امام مغرب ہیں، اور خواجہ جنید بغداد ہیں جن کو سید ٹیچر آف دی ٹیچرز کہتے ہیں۔ جنید بغداد کو ٹیچر آف دی ٹیچرز کہتے ہیں۔ اس طرح ان سے اوپر صوفیاء الہیات ہے، رابعہ بصریہ ہے۔ ایک بڑی غلط روایت جو تمام لوگوں میں مشہور ہے کہ رابعہ نصف کلندر ہے، وہرائز صوفیاء الہیات میں رابعہ از دی ٹاپ موسٹ سینٹس آف آل، اور اتنی بڑی اللہ کی ولی ہیں اور اتنی بڑی ہیں، یعنی ہماری حماقت کا یہ عالم ہے کہ تصوف جس نام سے تشخص پاتا ہے ہم اس کو آدھا کلندر کہتے ہیں، جو علمیت اور مرتبے کے لحاظ سے اتنی بڑی تھی کہ اس وقت مردوں میں صوفیاء کے سرتاج حضرت حسن بصری اور خواجہ ذنون مصری جو ہیں، اگر کسی مشکل مقام الہیات میں اٹکتے تو وہ رابعہ بصریہ کے پاس جا کر اس کی وضاحت طلب کرتے۔ Now this looks very funny کہ ہم اتنی بڑے، تو جو نارمل کانسیپٹ ہے مسٹیسزم کے بارے میں وہ زیادہ تر ہیئر سے اور غیر معقول باتوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اخلاص جھلکتا ہے تیرے حرف و سخن سے، مکتب ہے تیرا وہم کے ماروں کا ٹھکانہ